بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ شعبان المبارک کے فضائل اور اس کی اہمیت۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اور اس ماہ میں اپنی نیتیں اچھی رکھو، انہیں حسین بناؤ۔ کئی دفعہ یہ بات حدیث کے مفہوم کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ ویسے بھی ہر جمعرات کو اور ہر سوموار کو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور 24 گھنٹے ہماتن مسلسل لگاتار بلا تاخیر ہر امت کا عمل ہر نبی کو پیش کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے ہر عمل کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے صرف جمعرات اور سوموار کی تخصیص نہ کریں، ہمیشہ اپنی نیت کو، اپنے لباس کو، اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو ایسا پاک اور صاف رکھا جائے کہ جب پیغام اجل آئے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور باوضو ہو، اس کا سر سجدے میں ہو، اس کا رکوع ہو، اس کا قیام ہو، اس کا سجدہ ہو، اس کا جلسہ ہو، اس کی قرات ہو، اس کی تسبیحات ہوں، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو پھر پتہ چلے کہ واقعی کسی امتی نے کسی نبی کی بات کو مان کر ایسے اعمال کیے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کرم یہ کیا ہے کہ ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی رات، کوئی ایسی ساعت، کوئی ایسی گھڑی رکھی ہے جس ایک ساعت ایک لحظے کی عبادت کو ہزاروں سال کی عبادت قرار دیا ہے۔ تو اس ماہ مکرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہمیشہ روزے رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر روزے کے نہیں رہیں گے، اور پھر آپ روزہ چھوڑ دیتے۔ یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے، اور آپ ماہ شعبان میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ شعبان نسائی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو سال کے کسی مہینے میں رمضان کے فرض روزوں کے سوا شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ رجب اور رمضان کے اس درمیانی مہینے میں غافل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے حضور اعمال لائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اور آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو لہٰذا ہر امتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے تو 15 دن کے لازمی رکھیں، اگر 15 دن کے بھی نہیں رکھ سکتے تو ایک روزہ رکھیں، 2 چھوڑ دیں، تقریباً 1 عشرات روزوں کا بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مقدس کی تعظیم، اس کی تکریم، اس کا احترام اور اس میں روزے رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرے۔